تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ وہ خدا تو ہر طرف ہے پر تہجد میں خاص ہے۔ سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے اور وہ منظر تمہارے لیے معجزہ سے کم نہ ہو، ہاں یہی تہجد ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جہاں انسان کا دل باتیں کرتا ہے، جو السمیع ہے، البصیر ہے، الحکیم ہے، الودود ہے، جو 7 آسمان دور ہو کر شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرض نماز ادا کرنے کا خوف نہیں بلکہ عشق کے قضا ہو جانے کی فکر اب وقت تہجد سونے نہیں دیتی۔ تم سوچتے ہو کہ دل درد کی شدت سے جاگ رہا ہے، مگر دراصل یہ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے، اور جب تم سب کو نظر انداز کر کے اس پر نظر دوڑاتے ہو تو وہ بھی پھر تم پہ کرم کی نگاہ فرماتا ہے اور تمہارا بھرم رکھ لیتا ہے۔ تمہاری محبت کی یہ شدت ہی تو تمہیں ناممکن سے ممکن تک لے جاتی ہے۔ تمہاری اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات تمہاری پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ پھر وہ تمہاری جھولی کو یوں بھر دیتا ہے کہ پھر یہ کبھی خالی نہیں ہوتی۔ پھر وہ تمہارے فیصلوں کو ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر انہیں تمہارا مقدر لکھ دیتا ہے۔ تمہارا درد تمہیں جگاتا ہے اور تمہارا عشق تمہیں سجدے میں گرا دیتا ہے۔ پھر تمہاری یہ لگن تمہارے رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اور جسے وہ اپنی پسند بنا لے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، پھر دنیا اسے لاکھ رد ہی کیوں نہ کرے۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ کیسے تمہیں تمہاری محبت سے محروم رکھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ تہجد کے وقت نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سسکیاں بھرنا اور پھر یہ محسوس کرنا کہ میرا اللہ میرے روبرو بیٹھا ہے، اور پھر اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتانا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، کسی شخص کو اپنے اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ضد کرنا، بچوں کی طرح کسی کو اپنے حق میں بہتر سے بہترین کرنے کی دعا مانگنا، نصیب بدلنے کا کہنا، اپنا دکھ درد بتانا اور پھر کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ آپ کے کن کا منتظر ہے، کہہ دیجئے نا کہ ہو جائے مکمل ہماری داستاں۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے، اس تک پہنچ جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تم کو اس سجدے تک رسائی دے دی ہے تو سمجھ جاؤ قبولیت کی گھڑی اب نزدیک ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو
یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔